پی ڈی ایم کے جلسے میں اب بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے. اتوار کے دن وہاں میلہ لگے گا. آج ہم جمعے میں یہ بات کر رہے ہیں, ایک دن باقی ہے. اس ایک دن میں بہت سارے کام ہونے ہیں, وہ پتہ تو کل ہی چلے گا ان گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. لیگی قیادت اور جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان جو ہیں وہ مکمل تیاریاں کر رہے ہیں اس جلسے میں ایک کثیر تعداد میں اپنے ورکرز کو لانے کی. اور نون لیگ چونکہ میزبان ہے اس لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جلسے کے انتظامات جو ہیں وہ سارے مکمل ہوں اور ضرورت کے مطابق ہوں. ڈی جے بٹ جس نے ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کرنا تھا اس کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کی رہائی ہوئی اور جس طرح چیخ چیخ کے اس نے اپنی داستان بیان کی ہے, اس سے بھی حکومت کی بکھلاہٹ جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے, اس کا تاثر بھی ملتا ہے. ابھی آج کے دن بھی وہاں مولانا غفور حیدری صاحب جو ہیں جے یو آئی کے, وہ خود گئے تھے اپنے وفد کے ہمراہ, اور ایک اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے ایک گیٹ کا تالا والا توڑ کے وہ اندر داخل ہو گئے. اور یہ گمان بھی ہے کہ وہ شاید رات وہیں بسر کریں گے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے اس جلسے کو روکنے کے لیے. لیکن چونکہ وقت قریب آ رہا ہے, ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ جلسہ ہو کے تو رہے گا, کن حالات میں ہوگا, کتنی بدنظگی ہوگی, کیا بد انتظامی ہوگی, کیا حکومت کے اقدامات ہوں گے, وہ آنے والے گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائیں گے. اور ظاہر ہے اوبویسلی آپ لوگ بھی جو ہے ان کو دیکھ سکیں گے. دو تین چار اہم باتیں جو اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو حکومتی حلقوں کی طرف سے, ان کے ترجمانوں, ان کے مشیروں اور وزیروں کی طرف سے, اور حتیٰ کہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ استعفے جو ہیں یہ لطیفے ہیں, یہ ڈرامہ بازی ہے, کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. لیکن غالباً حکومت اس حوالے سے تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ضرور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے استعفے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. کہا جاتا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے استعفوں کی اس گیم میں شامل نہ ہو, لیکن بلاول بھٹو نے آج سندھ اسمبلی کے تمام ارکان اسمبلی کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ قیادت کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دیں. اور کچھ ایم این ایز جو ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کے استعفے آلریڈی آ بھی گئے ہیں. تو خیال یہ ہے کہ استعفوں کی گیم جو ہے وہ بھرپور انداز سے جاری ہے, اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ جب اسلام آباد میں پہنچے گا لانگ مارچ تو اس کے بعد وہ استعفے جو ہیں وہ اسپیکر اسمبلی کو دے دیے جائیں گے. تو یہ استعفے اب لطیفے نہیں ہیں, بلکہ یوں لگتا ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں یا ایک دو دن میں حقیقت بن جائیں گے, اور اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اہم اعلان جو ہے وہ 13 دسمبر کے جلسے میں ہوگا. ایک اور اقدام جو حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے وہ ایک تاثر کیا مل رہا ہے, ایک طرح سے فیصلہ ہے کہ کچھ جو آپریٹو یا کہیے کہ جو سب سے زیادہ فعال کارکن ہیں, لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی نظر بندی کے احکامات بھی حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جن میں بڑے نمایاں نام ہیں. تارڑ صاحب ہیں اس میں پرویز بٹ صاحب ہیں, اس میں ہنا پرویز بٹ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ان میں جو یقینی طور پہ لاہور کے اندر خاص طور سے اور اپنی جماعت کے اندر بہت فعال لوگ ہیں, ان کی فالوئنگ بھی ہے اپنی, وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں پارٹی کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ کہ آج ہی ہماری بات ہو رہی تھی غفور حیدری صاحب سے, ہمارے دفتر تشریف لائے تھے وہ 24 کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت جس طرح سے اس وقت بکھلائی ہوئی ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی طرح سے انگیج کرے اپوزیشن کو یا کوئی اس کا ایسا راستہ نکالے جس سے یہ ٹینشن ختم ہو سکے یا یہ کمپین جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکے, اس کی بجائے وہ سخت گیر اقدامات کرنے کی طرف جا رہے ہیں جس کا نقصان انہیں ہوگا. جہاں تک حکومتی رویے کا تعلق ہے, میرے خیال سے ایک بات اور جو بہت نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیبنٹ ری شفلز کی ہیں خان صاحب نے. انہوں نے حفیظ شیخ کو تو وزیر خزانہ بنا دیا ہے اس لیے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں وہ اپنی موجودہ پوزیشن پر برقرار نہیں رہ سکتے تھے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چینج ہے وہ ہے کہ اعجاز شاہ صاحب کو وزارت داخلہ سے فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ شیخ رشید کو لایا گیا ہے. شیخ رشید کو داخلہ کا محکمہ دینا جو ہے یہ کسی دانشمندی کی دلیل ہے یا اس سے وہ نتائج اخذ کر لیے جائیں گے یا حاصل ہو سکیں گے وہ نتائج جس کے لیے ان کو یہاں لایا گیا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. شیخ رشید صاحب جو ہیں ڈائی ہارڈ پرو عمران ہیں, وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پڑاؤ اسلام آباد میں جب پڑے گا, جب وہاں لوگ پہنچیں گے احتجاج کرنے کے لیے ڈی چوک میں, تب وزارت داخلہ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے اس میں پتہ چلے گا کہ شیخ رشید صاحب کی سکل اس کے حوالے سے
ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے ابھی تک پی ڈی ایم کی قیادت کی ہر بات کو تسلیم کیا ہے، اس کا ایک اظہار ہم نے دیکھا جب یہ سربراہی اجلاس ہوا، وہاں جب بلاول اور مریم نواز جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھانے کی دعوت پر ان سے ملے، ان کے گھر جا کے، تو باہر آ کے جو پریس کانفرنس کی گئی، کوئی ایسا اشارہ اس میں نہیں ملتا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی فیصلے سے اختلاف رائے رکھتی ہے یا اس کو کوئی کسی قسم کی مشکل درپیش ہے. انہوں نے برملا کہا، اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ویڈیو کانفرنس میں بھی برملا کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کو منو عن تسلیم کیا جائے گا اور کوئی ریزرویشن اس کے اوپر ہماری نہیں ہے. تو اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ ہیں، خاص طور سے جے یو آئی، یہ اگر فرملی کھڑے رہتے ہیں تو یہ ایک ایسی قوت ہے کہ حکومت ان کے اس اتحاد سے پریشان بھی ہے، اور پاور دیٹ بی ان کے ہاں بھی تھوڑی بہت ہلچل ضرور ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ جس طرح کا رسپانس مل رہا ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو. ہم نے پچھلے 3 دنوں میں دیکھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے گھر سے جلوس لے کے نکلی، ریلیز تھی ان کی، اتنی میسو پارٹیسپیشن تھی اس کے اندر کہ پرچے درج کر کے، مقدمات بنا کے، لوگوں کو گرفتار کر کے تو کوئی مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا. انہوں نے لاہور کے ہر علاقے میں جا کے وہاں کے عوام کو دعوت دی ہے کہ وہ 13 دسمبر کے جلسے میں آئیں، اور جس طرح کا انتھوسیازم، جس طرح کا جوش و ولولہ ہم نے ان کے ورکرز میں دیکھا ہے، یہ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے جیالے کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے نون لیگ کے متوالوں میں بھی وہ ریکوائرڈ جوش و خروش موجود ہے جو کسی بھی جلسے کی کامیابی اور کسی بھی تحریک کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. تو یہ صورتحال اب کس طرف جائے گی؟ ہم نے مولانا حیدری صاحب سے بھی پوچھا کہ اگلے اقدامات کیا ہوں گے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا اور ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ لاہور کا جلسہ آخری نہیں ہے. اس کے بعد ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر جلسے ہوں گے اور ضلعی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر ہڑتالیں ہوں گی اور شٹ ڈاؤن ہوگا. اب اس سے پہلے کہ پھر رخ کیا جائے اسلام آباد کا. ایک خاص بات جو انہوں نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اسلام آباد داخل ہونے نہ دیا گیا تو پھر ہم وہ دھرنا جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے دیں گے. یہ بہت ہی میرے خیال سے انہوں نے پہلی دفعہ یہ اندیا دیا ہے کہ اگر انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی گئی تو ان کا پڑاؤ پھر جی ایچ کیو کے سامنے ہوگا، احتجاج کریں گے وہ. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ ان کا اب بنیادی اور غیر بنیادی کی بات نہیں ہے، ہمیں تو سمپل اس پارلیمنٹ کو تحلیل کرانا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو اور ان کو گھر بھیجنا ہے. اس کے علاوہ نہ کسی اور بات پہ گفت و شنید ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اب اگر آپ اس فرمنس کو دیکھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس کو دیکھیں، مریم نواز نے جس طرح کے اشارے دیے ہیں اس کو دیکھیں، تو لگتا یہی ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ تلی ہوئی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب مارچ جو ہے اسلام آباد کی طرف ہوگا تو 5 مختلف ریلیز جو ہیں وہ 5 مختلف مقامات سے شروع ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب سکھر سے ریلی لے کے نکلیں گے، بلاول زرداری صاحب جو ہے کراچی سے ریلی لے کے نکلیں گے، مریم نواز لاہور سے نکلیں گی. اے این پی کی قیادت اور جو حیات شیر پاؤ کی پارٹی ہے ان کی قیادت جو ہے وہ پشاور سے آئے گی. تو یہ صورتحال جو ہے اگر اسی طرح ہونے جا رہی ہے تو پھر اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اسلام آباد میں پھر کس قسم کا اکٹھ ہوگا، کس قسم کا دھرنا ہوگا، کتنی دیر وہ رہے گا، کتنی دیر میں اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ نہ حکومت اس وقت بج کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے کوئی ویکر وکٹ کے اوپر کھیلنے کے لیے آمادہ ہے. دونوں میں تصادم کی فضا موجود ہے. اب ڈی ڈے والے دن کیا ہونے جا رہا ہے، وہ ڈی چوک ہوگا یا جی ایچ کیو ہوگا، اس کا فیصلہ تو شاید پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی، لیکن زیادہ تر اس کا دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ حکومت کے رویے پر اور حکومت کے فیصلوں پر ہے. جہاں تک حکومتی رویے کا تعلق ہے، میرے خیال سے ایک بات اور جو بہت نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیبنٹ ری شفلز کی ہیں خان صاحب نے. انہوں نے حفیظ شیخ کو تو وزیر خزانہ بنا دیا ہے اس لیے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں وہ اپنی موجودہ پوزیشن پر برقرار نہیں رہ سکتے تھے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چینج ہے وہ ہے کہ اعجاز شاہ صاحب کو یعنی وزارت داخلہ سے فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ شیخ رشید کو لایا گیا ہے. شیخ رشید کو داخلہ کا محکمہ دینا جو ہے یہ کسی دانشمندی کی دلیل ہے یا اس سے
وہ نتائج اخذ کر لیے جائیں گے یا حاصل ہو سکیں گے وہ نتائج جس کے لیے ان کو یہاں لایا گیا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ڈائی ہارڈ پرو عمران ہیں، وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پڑاؤ اسلام آباد میں جب پڑے گا، جب وہاں لوگ پہنچیں گے احتجاج کرنے کے لیے ڈی چوک میں، تب وزارت داخلہ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ شیخ رشید صاحب کی سکل اس کے حوالے سے ہے یا نہیں ہے۔